بہت مشکل طے کرنا کہ میری انگریزی زیادہ کمزور ہے یا اردو، اس لیے میں دونوں زبانوں میں ملی جلی زبان میں بات کروں گا. لیکن پہلے جو ہلال بھائی کا حکم ہوا ہے ایک لڑکا پڑھنے کا، اختر الایمان کی نظم ایک لڑکا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اور یہ نظم جو ہے یہ ایک ایگزسٹینشیل کرائسس پہ یہ نظم ہے کہ وہ اپنے آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ نظم کس کے بارے میں جب میں پڑھوں گا. تو دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی مینوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں، سحر دم جھٹپٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں، تعاقب میں کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی ناہفتہ خواب گاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یک بختہ ہواؤں میں، گریزاں بستیوں سے مدرسوں سے خانقاہوں میں، کبھی ہمسن حسینوں میں بہت خوش کام و دل رفتہ، کبھی پیچاں بگولا ساں، کبھی جو چشم خون بستہ، ہوا میں تیرتا، خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھولتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آوارہ مانوش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا رواں پانی، نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جاں میرا ہمزاد ہے، ہر گام پر ہر موڑ پر جونا اسے ہم راہ پاتا ہوں، یہ سائے کی طرح میرا تعاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں، یہ مجھ سے پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو. اب یہ ذرا دیکھیے، خدائے عز و جل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں. I acknowledge the blessings of the glorious Almighty God. خدائے عز و جل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں. مجھے اقرار ہے اس نے زمین کو ایسے پھیلایا کہ جیسے بستر کم خواب ہو، بھی بہو مخمل ہو. مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاک کا سایہ اسی کی بخششیں ہیں. اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سوارا، ایک حد فاصل مقرر کی، چٹانیں چیر کر دریا نکالے خاک اسفل سے. میری تخلیق کی مجھ کو جہاں کی پاسبانی دی، سمندر موتیوں مونگوں سے، کانے لالو گوہر سے، ہوائیں مست کن خوشبوؤں سے معمول کرتی ہیں. وہ حاکم قادر مطلق ہے، یکتا اور دانا ہے، اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے. خود کو میں اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے. اب دیکھیے، اسی نے خسروی دی ہے لئیموں کو مجھے نکبت. He is the one who gave ignobles, kingship and penury or adversity to me. اسی نے خسروی دی ہے لئیموں کو مجھے نکبت. اسی نے یاوا گوروں کو میرا خازن بنایا ہے. تواگر ہزرکاروں کو کیا دریوز اگر مجھ کو. Triflas he made rich and he made me poor. تواگر ہزرکاروں کو کیا دریوز اگر مجھ کو، مگر جب جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم یہ ہو. یہ اصل بندھڑے پڑھنے والا ہے صاحب. معیشت literally economy, means of subsistence. معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں جز ایک ذہن رسا کچھ بھی نہیں. پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے. عناصر منتشر ہو جانے، نبضیں ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نالائے شب کچھ بھی گانا ہے. ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے. وہ خانہ سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہو اسے ایک کھوٹے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے. کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پھوٹ جانا ہے. غرض گرداں ہوں باد صبح گاہی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر الایمان تم ہی ہو. یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تمہیں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندو پرور اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم. اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لہد میں پھینک آیا ہوں.
میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا. یہ لڑکا مسکراتا ہے, یہ آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افترا ہے, جھوٹ ہے, دیکھو میں زندہ ہوں. تو یہ تو ہو گئی ساری یہ میرے ٹائم میں دونوں منٹ نہیں چاہیے, لیکن بہرحال خیر میں 2-3 منٹ اور بات کروں گا. وہ یہ کہ آج ہم لوگ 90 سال منا رہے ہیں پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے. ظاہر ہے کہ یہ سب اس پہ بات کرنے کے لیے, پروگریسو رائٹرز موومنٹ پہ بات کرنے کے لیے مجھ سے بہت بہتر لوگ یہاں موجود ہیں, انہوں نے کی بھی ہے بات. پروگریسو رائٹنگ جس کو ہم لوگ آج کہہ رہے ہیں, آج موومنٹ کی رائٹنگ تھی, یہ وہ رائٹنگ ہے جس نے اردو, میں صرف شاعری سے متعلق بات کروں گا, اردو شاعری سے, جس نے اردو شاعری کو یہ کہہ لیجئے کہ صرف حسن و عشق تک محدود نہیں رکھا, بلکہ اس کے دائرے سے باہر نکال کے اور روزمرہ کا جو ہمارا سنگھرش ہے, روزمرہ کا جو ہماری جدوجہد ہے, اس کے بازار میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ وہ شاعری تھی. لیکن اب ہو کیا رہا ہے کہ انفارچونیٹلی آج جو کچھ ہو رہا ہے, ہم اردو شاعروں میں اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ ہندوستان میں, تو ایک ہی ریزسٹنس یا پروگریسو شاعری جو ہے وہ زیادہ تر ایک ہی رجسٹر میں ہو رہی ہے. کیا رجسٹر ہے وہ؟ میجورٹیرین پالیٹکس. ہر مسلمان بیچارہ مارا جا رہا ہے, ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, یہ سب ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ابھی جیسے عروج نے بتایا سوشل میڈیا وغیرہ کے بارے میں, اینی نے بات کی. دیکھیے کیا ایک زندہ زبان اور زندہ ادب صرف ایک مسئلے کو لے کے زندہ رہ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. A living literature cannot survive by speaking only of one wound, of one or two wounds, But the tragedy is that these poets are writing only about these matters. The tragedy is not that they are writing about these matters, but that they are writing only about these matters and are not writing about other matters. ویسے تو اردو پروگریسو ہمیشہ رہی ہے, اردو شاعری پروگریسو رائٹرز, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ موومنٹ جو ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پروگریسو رائٹنگ ایک الگ بات ہے. پروگریسو تو شاعری اردو کی ہمیشہ سے رہی ہے. جب سودا نے کہا کہ پہنچے وہ لوگ رتبے کو کہ مجھے شکوائے بخت نارسا نہ رہا, یہ پروگریسو نہیں تھا کیا اس زمانے کے لیے؟ وہ آج کے لیے بھی بالکل پروگریسو تھا. جب میر نے کہا کیسا چمن یا کیسی بہار ہم سے اسیروں کو منع ہے, چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا, یہ پروگریسو تھا, بالکل پروگریسو تھا. فراق صاحب نے ایک بہت عمدہ بات کہی تھی کہ اگر مورخ ہندوستان کی تاریخ کے لیے قلم اٹھائے تو اس کو اردو شاعری کا سہارا لینا پڑے گا. لیکن میں بہت ادب کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مورخ آج کی شاعری کا سہارا لے, آج سے 60 سال بعد, میرے خیال سے وہ یہ بات نہیں کہہ پائے گا. اور وہ اس لیے نہیں کہہ پائے گا کیونکہ کہاں ہے ہماری شاعری آج کے کنسرنس کے بارے میں؟ Where is Urdu poetry about climate collapse? Where is Urdu poetry about queer rights, about transgenders? Where is Urdu poetry, for instance, about digital capitalization, about gig economy? یہ سب کہاں ہے ہماری اردو شاعری میں؟ Where is the progress in this progressive poetry is my very respectful question. اور دیکھیے بات یہ مجھے لگتی ہے کہ ہمارا غصہ جو ہے وہ وہی پرانا غصہ ہے اور استعارے بھی وہی پرانے ہیں, بس ہم لوگ وہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ وہ چیزیں ابھی بھی نہیں بدلی ہیں, لیکن اس کے علاوہ نئے بھی ہمارے بہت سارے کنسرن ہیں جن پہ کوئی پروگریسو رائٹنگ مجھے اردو شاعری میں تو کم از کم ہندوستان میں مین اسٹریم شاعری میں تو نظر نہیں آتی ہے. اب آخری چیز یہ کہ اگر ہم کو اردو شاعری کو, اردو ادب کو ایک میوزیم نہیں بنا کے رکھنا ہے تو اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا, تاکہ آج جب ہم اس کے بعد 90 سال اور منائیں تو کوئی صاحب یہ کہہ پائے فراق صاحب کی طرح کہ ہاں اگر اس زمانے کی اردو شاعری کو, اس زمانے کی تاریخ کو دیکھنا ہے تو اس زمانے کے اردو شعراء کو پڑھو. ورنہ کوئی صاحب فیض صاحب کی طرح صرف یہ شکایت یا طنز ہی کرتے رہ جائیں گے کہ موضوع سخن میں جنہوں نے طنز کیا ہے. میں آخری اس کا ایک بند پڑھ لیتا ہوں, بلکہ 2 بند پڑھ دیتا ہوں, اسی میں اجازت لوں گا کہ آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی, آج پھر حسن دلارا کی وہی دھج ہوگی, وہی خابیدہ سی آنکھیں, وہی کاجل کی لکیر,
رنگ رخسار پہ ہلکا سب غازے کا غبار، سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی حنا کی تحریر، اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی، جانے مضمون ہے یہی، شاہد معنی ہے یہی، ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے؟ یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے دیوبند جن کا، اس لیے ان میں فقط خوب اٹھا کرتی ہے۔ یہ ہر ایک سمت پر اسرار کری دیواریں جل بجے جن میں ہزاروں کے جوانی کے چراغ، یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مختل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ۔ یہ بھی ہے ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوخ کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہوں، ہائے اس جسم کے کم وقت دلہبیز خطوط، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسوں ہوں گے، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، تب شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔